الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ ایک دعوت دینے والے کے لیے جو دین کی دعوت دے رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز اس کے اندر حق پر کامل درجے میں یقین ہو، اس کا دل یقین سے بھرا ہوا ہو، اسے اپنی دعوت پر یقین ہو، اس کی سچائی پر، اس کی حقانیت پر یقین ہو۔ اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہو، اللہ پر توکل کرنے والا ہو، اپنی ذات یا اسباب پر اعتماد کرنے کی بجائے وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ بلا شبہ اسباب اور وسائل کا استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اسباب کے جال میں الجھ کے نہ رہ جائے، بلکہ یاد رکھے کہ فیصلے آسمان سے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لہٰذا برے سے برے حالات میں بھی وہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھے، اللہ سے امید رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ 3، دعوت جب دے تو علم کے ساتھ دعوت دے، جہالت کے ساتھ دعوت کے میدان میں نہ اترے، اور دین کے بارے میں جب بھی کچھ بولے علم کی بنیاد پر بولے، یوں ہی اپنے دل سے بنا کر باتیں پیش نہ کرے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، مزید اور کون سی صفات ایک داعی میں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، احساس امانت۔ اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ دعوت کیوں دیں، تو ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس جو امانت ہے اس امانت کو لوگوں تک پہنچانا، لیکن یہاں پر یہ بات اخلاقی طور پر یاد رہے کہ داعی جب لوگوں کو دین کی دعوت دے تو لوگوں پر اپنا احسان نہ مانے، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر دعوت دے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے پاس دین کا علم آیا ہے، کتابوں کے ذریعے سے ہو، علماء سے سیکھ کے ہو، دین کی باتیں سن کے ہو، جو بھی کچھ وہ جانتا ہے تھوڑا زیادہ جو بھی اس کے پاس علم ہے، یہ علم اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے، اور جو لوگ اس کے محتاج ہیں ان تک اس علم کو پہنچائے۔ جیسے ایک مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس مال ہے، اب اس مال میں سے جو لوگ مستحق ہیں، غربا ہیں، فقراء ہیں، جن کی جیسی ضرورت ہے وہ اپنے مال میں سے ان کو دیتا ہے، اس کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو علم اس کے پاس ہے اس علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس علم کو ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس علم کے محتاج ہوں۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجرم اور گناہ گار ہوگا، خصوصاً گھر والے۔ تو احساس امانت اس میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کے پاس آیا ہے، جو علم آپ کے پاس آیا ہے، جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے پہنچا دیجیے لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یعنی اگر آپ حق پہنچانے سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کی مخالفت آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، حق بتانے سے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو اذیت پہنچائیں گے، آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کو اگر ان کا خوف ہے تو اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ آپ حق کو پہنچائیے، گھبرائیے مت، مخالفت سے متاثر مت ہوئیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیے، اللہ آپ کو بچائے گا۔ تو اس امانت کے سلسلے میں ایک داعی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے یہ حق ادا نہیں کیا، لوگوں تک حق کو نہیں پہنچایا، تو اپنی ذمہ داری اس نے پوری نہیں کی۔ خاص کر کے علماء اور اہل علم جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کو پہنچانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں ذکر کیا، جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو مکالمہ، وہ بات چیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اللہ نے کہا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، جب ایک انسان لوگوں کے سامنے حق بات بیان کرتا ہے اور وہ حق بات سماج کی مینٹالٹی سے بالکل الگ ہو تو لوگ حق بتانے والے کو پاگل بتاتے ہیں۔ جب ایسی چیز ہو کہ جو ان کی عقل میں نہیں آتی ہو تو اپنی عقل کو ناقص سمجھنے کی بجائے وہ داعی ہی کو پاگل بولنے لگتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا پاگل کہیں کا، تو داعی کو پاگل بولتے ہیں۔
یہی طریقہ ہمیشہ سے قوموں کا رہا کہ جب نبی آ کر ان کو بتاتے کہ اتنے سارے معبود نہیں، ایک معبود ہے بس، سارا نظام وہی چلا رہا ہے، اور مرنے کے بعد مٹی نہیں ہو جاتے بلکہ قیامت کے دن واپس اٹھائے جاؤ گے، ختم نہیں ہو جاتے، یہ عقل میں نہیں آتی بات۔ اس لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق اڑاتے تھے، پاگل کہیں کا، پاگل ہو گیا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے جو عقل میں بھی نہیں آتی ہے۔ تو جب انسان خود کسی بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو وہ اس بات کے بتانے والے کو پاگل قرار دیتا ہے۔ یہی معاملہ نبیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو قوم نے جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو لوگوں نے انہی کو مجنون اور پاگل کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یا قومی لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم، ایسا نہیں کہ میں کم عقلی کی باتیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میری عقل میں کوئی فطور ہے، ایسا نہیں کہ میری عقل میں کوئی خرابی ہے کہ میں اوٹ پٹانگ باتیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں تو یاد رکھو کہ میں رب العالمین کا پیغامبر ہوں، رب العالمین کی طرف سے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میری گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، میں اپنے رب کے پیغامات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے پیغامات تم کو پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ امانت میرے ذمے ہے پہنچانا۔ یہاں پر دیکھیے دو چیزیں بیان کی، ایک وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، ایک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دو میں امین ہوں۔ یہ دو داعی کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، یہ خود ایک درس کا محتاج ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی نسبت سے، ایک بندوں کی نسبت سے، ایک رب العالمین کی نسبت سے، ایک مدعو کی نسبت سے۔ اللہ کی طرف سے وہ امین ہے، اللہ نے ایک امانت اس کو دی ہے، امانت لوگوں تک پہنچانا ہے، میرے ذمہ کام ہے، اگر میں نے نہیں کیا اللہ مجھ کو پکڑے گا، اللہ کے ہاں میں مجرم ہو جاؤں گا، اللہ کی طرف سے آئے حق کو نہیں پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے، میں ذمہ داری ادا نہیں کیا تو اللہ کی سزا کا مستحق ہو جاؤں گا، خیانت ہوگی ہے۔ امانت داری، دو خیر خواہی، بندوں کو دیکھ کر بندوں کی نسبت سے اس کے دل میں ان کے بھلا چاہنے کا مزاج ہوتا ہے۔ لوگ گمراہ ہو رہے، لوگ غلط زندگی گزار رہے، لوگ دین سے محروم ہیں، لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، لوگ جہنم کے راستے پر دوڑ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ایسا، بچاؤ ان کو، ان کا بھلا چاہ کر وہ ان کے سامنے حق بیان کرتا ہے۔ تو اللہ کی نسبت سے امانت داری کا احساس اور بندوں کی نسبت سے خیر خواہی کا احساس، یہ دو چیزیں داعی میں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ڈرتا رہتا، نہیں پہنچا تو پکڑا جاؤں گا، اور بندوں کی نسبت سے اس کے دل میں درد ہوتا ہے کہ لوگ غلط نہیں جانا چاہیے، لوگ گمراہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ دو صفات جو ہیں داعی میں جمع ہوتی ہیں، امانت داری، خیر خواہی، امانت داری اور خیر خواہی۔ کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میری عقل میں خرابی نہیں کہ میں کچھ بھی تمہارے سامنے باتیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں میں، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے پاس پیغام کچھ بھیجا ہے، وہ پہنچانا پڑے گا۔ وہ پیغام پہنچانے کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر ایک، میں امانت دار ہوں، مجھ کو امانت سونپی گئی، پہنچانا پڑے گا، اور نمبر دو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تم کو بیوقوف نہیں بنا رہا ہوں، تم کو خامخواہ پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیوں تمہارے سامنے بار بار آ کے دین کی بات کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ میں بھلا چاہتا ہوں، نہیں چاہتا تم گمراہ ہو جاؤ، نہیں چاہتا ہوں کہ تم نقصان میں جاؤ۔ تو ایک طرف تو امانت داری اور دوسری طرف خیر خواہی، یہ دو جذبات ہوتے ہیں جو داعی میں جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر دیکھیں ہم کس درجے میں یہ چیز ہے۔ باہر سب کو چھوڑ دیجئے، گھر والوں کے بارے میں سوچئے کہ میرے پاس جو بھی میں دین کی باتیں خطبے میں سنتا، درس میں سنتا یا یہاں وہاں پڑھتا ہوں، میں گھر والوں کی ذمہ داری کتنی ادا کرتا ہوں کہ ایک امانت میرے پاس ہے، ان کو بھی پہنچانا ضروری ہے، اور ان کا کتنا بھلا چاہتا ہوں کہ وہ گمراہ نہ ہوں، وہ غلط نہ جائیں، وہ بے عمل نہ ہوں، وہ دینداری میں ان کی خرابی نہ آئیں، کتنا میں ان کے بارے میں میرے اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور باہر بھی لوگوں کو دیکھ کر بے دینی پر میرے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
مجھ کو کتنی چوٹ پہنچتی ہے. تو چوٹ نہیں پہنچتی ہے تو کچھ نہ کچھ خرابی میرے اندر ہے، خیر خواہی میں نقص میرے ہے. اور اگر اللہ کا خوف نہیں علم ہو کے بھی چھپا جا رہا ہوں میں، تو اللہ کا کتنا خوف ہے، میری امانت داری میں کھوٹ ہے. تو امانت داری دائی میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی امانت سمجھ کے دین کی بات کرے. اس میں ایک دوسری بات ضمناً یہ آ جاتی ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. دونوں اعتبار سے اس میں پرابلم ہو سکتا ہے. ایک، پہنچایا ہی نہیں، چھپایا اور امانت پوری ہڑپ کر گیا، نہیں دیا دین لوگوں کو. دو، اللہ نے کچھ دیا تھا، رسول نے کچھ دیا تھا، اور ہم اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے اس کو پیش کریں. یہ بھی کیا ہو گئی؟ خیانت. اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کرنے کی بجائے میں اپنا فلسفہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں، خیانت اس میں کرنے لگوں. جو دین نہیں ہے وہ لوگوں کو دین بنا کے پیش کروں، میری آئیڈیالوجیز کو لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ وہ دین نہیں ہے لیکن لوگ سمجھ رہے دین ہے. بھائی غلط مسئلے بتاؤں، غلط فتوے ان کو دوں، قرآن کی غلط تفسیر کروں، حدیث کی غلط تشریح کروں، اس طرح سے دین کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے ان کو دین پہنچاؤں. اگر یہ بھی کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے. امانت داری کا احساس اس کو دین میں بولنے میں احتیاط اس کے اندر پیدا کرے گا. بغیر علم کے وہ نہیں بولے گا، اچھی محنت کر کے وہ خطاب کرے گا، محنت کر کے وہ خطبہ دے گا، اکیلے میں بھی کسی سے بات کرے گا، بغیر دلیل کے بغیر علم کے بات نہیں کرے گا. یہ جو احساس امانت داری کا ہے یہ اس کے اندر بات میں احتیاط پیدا کرتا ہے اور علمی محنت پر اس کو آمادہ کرتا ہے. اور مخلوق سے خیر خواہی کا جذبہ مخلوق کی طرف سے برے سلوک کے باوجود اس کو دین کی دعوت پر جمائے رکھتا ہے. دوا خانے میں جائیں گے، پاگل خانے کا ڈاکٹر کیسا رہتا؟ پاگل لات مارا تو یہ بھی لات مارتا اس کو. اگر پاگل آدمی ڈاکٹر کو پاگل خانے میں لات مارے، کاٹنے کی کوشش کرے اس کو، یہ بھی کاٹنے کی کوشش کرتا اس کو، ہاں، یا بول دیتا میں نہیں کرتا علاج، جاؤ اس کو لے جاؤ کہیں پھینک دو اٹھا کے، نہیں کرتا ہو. اس کے گھونسے کھاتا، اس کی لات کھاتا، ہاں، اس کی گالیاں سنتا، لیکن پھر بھی دھیان کیا رہتا اس کا؟ اس کو علاج کرنا ہے. اس کے پاگل ہے یہ، میں پاگل تھوڑی نہ ہوں. پاگل کے جواب میں پاگل نہیں، میں ڈاکٹر ہوں. یہ ایسے ہی کرے گا، لیکن مجھ کو اس کا بھلا چاہنا ہے، اچھا ہو جائے، یہ اچھا ہو جائے، اس کے لیے اس کی تکلیف برداشت کر کے اس کا علاج کرتا ہے. یہ داعی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی بدسلوکی تکلیفوں کو برداشت کر لیتا. ہوتا ہے پاگل ہیں لوگ، ایسے ہی کرنے والے ہیں لوگ، لیکن میں ویسا نہیں کر سکتا، میں پاگل نہیں ہوں، میرے پاس دین ہے، میرے پاس حق ہے، میرے پاس علم ہے، مجھ کو ان کی جیسا نہیں کرنا ہے، اور ان کی تکلیف کی بنیاد پر مجھے چھوڑنا نہیں ہے، مجھ کو علاج کرنا پڑے گا. چاہے یہ مجھ کو میرے منہ پہ تھوکیں، چاہے میرے پہ سر پہ مٹی ڈالیں، چاہے مجھ کو یہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچیں، لیکن پھر بھی مجھ کو کام کرنا پڑے گا. یہ پاگل ہے، میں نہیں. میرے پاس امانت داری ہونا چاہیے، میرے پاس امانت آئی ہے. تو یہ جو مزاج ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. تو خیر خواہی جمائے رکھتی ہے، امانت داری ملاوٹ سے بچاتی ہے. یہ چیز دائی میں ہونا چاہیے. تو سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 67-68 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے. نمبر 5، دائی میں لوگوں کی ہدایت کی حرص ہونی چاہیے. امانت داری کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ حرص ہو، کاش کے لوگوں کو ہدایت مل جائے، کاش کے لوگوں کو ہدایت مل جائے. ہر وقت اس کی دل میں چاہت ہو کہ جو لوگ مجھ سے متعلق ہیں، قریب اور دور کے لوگ، ان کو ہدایت ملے، ان کی ہدایت کی چاہت اس کے دل میں ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. سورہ الشعراء آیت نمبر 3. کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ کے رسول، اے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کا حال تو ایسا دکھا رہا ہے کہ آپ اتنے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، ان کے دکھ میں کہ ہدایت نہیں ایمان نہیں لا رہے یہ لوگ. آپ تڑپ رہے ہیں اندر سے کہ آپ تڑپ کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، پریشان ہو کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے غم میں. اللہ کو اپنے رسول کو تسلی دینی پڑ رہی ہے، ایسا مت کرو، اتنا پریشان مت ہو. جس کو ہدایت ملنی ملے گی، نہیں ملنی نہیں ملے گی. آپ اپنے آپ کو اس غم میں کیوں اپنے آپ کو کھائے جا رہے ہو؟ آپ اپنے آپ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اتنا زیادہ دکھ آپ کو نہیں ہونا چاہیے ان کی ہدایت کا، ان کی گمراہی پر. تو آپ دیکھیے یہ جو مزاج ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا.
اتنا تو نہ ہو کہ آدمی ہلاک کر ڈالے اپنے آپ کو، لیکن اس کے دل میں لوگوں کی گمراہی کا دکھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ لوگ گمراہی پر دیکھ رہے، ارے جانے دو، جہاں جائیں گے گڑھے میں جائیں گے، جانے دو جہنم میں، اپنا کیا جا رہا ہے۔ یہ داعی نہیں ہے، یہ داعی نہیں ہے۔ داعی وہ ہے یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں، ناچ گانے میں ہیں۔ مسلمانوں کا حال دیکھو، بہت سارے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، توحید ان کو معلوم نہیں، پیشاب کر کے ویسے ہی جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، طہارت بھی نہیں ہے، قبر کی تیاری نہیں، حشر کی تیاری نہیں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، ڈرگ ایڈکشن دیکھو، پیار محبت کے چکر دیکھو، ناچ گانے دیکھو، پاؤز میں ڈسکو دیکھو، کیا حال ہو رہا، اس کو دکھ ہو اندر سے۔ اتنا نہ ہو کہ وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اتنا ہو کہ وہ متحرک ہو جائے، اس کے اندر حرکت اور زندگی باقی رہے، غیرت اس کے اندر باقی رہے، امت کے تعلق سے اس کے اندر ہمدردی باقی رہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو وہ لوگوں کی ہدایت کا حریص ہو کہ کاش کے لوگوں کو ہدایت مل جائے، کاش کے لوگ سیدھے راستے پر آئے، کاش کے ماحول ہمارا سماج اچھا بن جائے، یہ اس کے اندر درد ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، آپ حدیثی سے پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر اس کو صرف پڑھے دے رہا ہوں تاکہ وہ بات پھر سے یاد آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثلی کمثل رجل استوقد نارا، اس آدمی کی میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، جب اس نے آگ روشن کر دی، آگ جلا کے جب آگ روشن ہو گئی تو سارے پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں کودنے لگے، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، کہ کہا کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے اس آگ میں کودنے لگے۔ قال فذلكم مثلی ومثلكم، کہا کہ یہی میری اور تمہاری مثال ہے، انا آخذ بحجزكم عن النار حلم عن النار حلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها، میں تمہاری کمر پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں، جہنم کی آگ سے بچو، آگ سے بچو، لیکن تمہارا حال ہے کہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کے تم آگ میں کودے چلے جا رہے ہو۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کا حال دل کا کیا تھا، چیخ کے بول رہے ہیں بچو، آگ سے بچو، لوگ کود رہے ہیں، ان کو دھکیل نہیں رہے ہیں، ان کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی میں تو بتا دیا، اب اس کے بعد وہ گڑھے میں جائے یا کہیں بھی چلا جائے مجھے کوئی مطلب نہیں، میں نے بول دیا بس خلاص میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس کو داعی نہیں بولتے ہیں۔ داعی وہ ہوتا ہے جو بار کوشش کرتا رہے کہ اس مرتبہ تو ہو سکتا ہے لوگ مانیں۔ 950 سال کون دعوت دیا؟ سوچئے 950 سال تک دعوت دینا کس کو بولتے ہیں؟ انبیاء ایسے ہوتے ہیں، رسول ایسے ہوتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے لوگ ان کو مجنون بولتے، پاگل کہیں کا، اتنے سال تک دعوت دیتے کیا؟ ان کی یہ جو یعنی دعوت کے لیے ڈیڈیکیشن جو ان کا ہوتا ہے، بعض اوقات جاہل قوم اس کو دیکھ کے ان کو پاگل بولتی، سب دیکھو اس میں ایسا لگا ہوا ہے کہ دوسرا کو سوچتا ہی نہیں، اس کو کچھ بھی بات نکالے دعوت ہی، ہاں صبح دعوت، دوپہر دعوت، شام کھانا پینا چھوڑ کے دعوت۔ یہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پاگل ہے، وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں، وہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے سائنٹسٹ لوگوں کو پاگل بولتے لوگ، کیوں؟ لیکن اس لیے کہ اس کے پاس وہ چیز ہی ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ کرنا ہے۔ ایک چیز کے لیے ڈیڈیکیشن جب آدمی میں ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ پھر ایک کے بعد ایک قربانیاں دینے لگتا ہے، بہت کچھ کھونے لگتا ہے اپنے مقصد کے لیے، تو لوگ اس کو پاگل بولنا شروع کرتے ہیں۔ تو پاگل نہیں ہوتا ہے، وہ بہت اعلیٰ صلاحیت والا ہوتا ہے۔ تو انبیاء جو ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے، لوگوں کی ہدایت کی حرص۔ نمبر 6، اخلاص اور بے غرضی۔ داعی کی صفات میں یہ بھی ہونا چاہیے، اپنی دعوت کی بنیاد پر وہ لوگوں سے مال، لوگوں کی تعریف، کوئی عہدہ، دنیا کا مقام، یہاں کی عزت یہ نہیں چاہے۔ وہ دعوت کے بدلے میں کیا چاہیں؟ لوگوں کو ہدایت مل جائے، بس یہ میرا کام ہے، میرا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کو قبول کر لو، بس مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مان لو بس تم نے مجھ کو بہت کچھ دے دیا، اس حق کو جو میں پیش کر رہا ہوں، اس دعوت کو قبول کر لو، یہی میرا بدلہ ہے، اور کچھ نہیں چاہیے مجھ کو۔ یہ مزاج داعی میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔
اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اس دعوت پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ صاف الفاظ میں انبیاء بول دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بدگمانی نہ رہے کہ ان کو کچھ تو چاہیے، کیوں کر رہا ہے اتنا ہی، کچھ چاہیے اس کو۔ کہا کہ قل، اے نبی آپ صاحب بول دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، بس یہی چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی شخص ارادہ کرے وہ اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 57۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول ایک آدمی ہے وہ جنگ کرتا ہے اور اس جنگ میں وہ دونوں چیزیں چاہتا ہے، اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے اور دنیا میں نام بھی چاہتا ہے، اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے۔ اللہ کے پاس اجر بھی ملے یا معلوم نہیں، دنیا میں اجرت مل جائے، اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے، میرا نام بھی ہو جائے اور اجر بھی ملے۔ فما لہو، کیا ملے گا اس کو، اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اللہ کے پاس، اس کے لیے کچھ بھی نہیں آخرت میں۔ فأعادها 3 مرار، 3 بار اس آدمی نے یہی سوال پوچھا۔ ويقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، اور ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے آخرت میں۔ ثم قال ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اعمال میں سے بس وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو کس کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے مجاہدے کر رہا، دین کے لیے قربانی دے رہا اور بہت محنت کر رہا، بہت محنت کر رہا تاکہ میرا نام ٹاپ لسٹ میں ہو۔ ہاں، علاقے میں مجھ کو کہا جائے کہ یہ آدمی بہت زبردست، یہ آدمی بہت کام کرتا، بہت قربانی دیتا، بہت محنت کرتا ہے۔ اگر اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا نام لوگوں میں مشہور ہو جائے اور اس کو بھی کوئی مرتبہ اور مقام مل جائے، پریزیڈنٹ بنا دیا جائے اس کو، ہاں، یا اس کو کچھ نہ کچھ ناظم بنا دیا جائے یا اس کو صدر بنا دیا جائے، اس کے لیے کر رہا ہے، کچھ ملنے والا نہیں آخرت میں۔ بن تو صدر یہاں پہ، لیکن آخرت میں تیری کوئی قدر نہیں، تو یہاں کا بنے گا وہاں کچھ نہیں ملے گا تجھ کو، یہاں عزت ملے گی وہاں عزت نہیں ملے گی، یہاں بدلہ ملے گا وہاں بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ بعض اوقات تو یہاں بھی نہیں ملتا۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ نہ یہاں ملے نہ وہاں۔ تو اس کے لیے داعی کو چاہیے کہ وہ دعوتی کام پر اجرت نہ مانگے، یہاں کے لیے بدلہ نہ چاہے، نہ عزت نہ شہرت نہ یہاں پہ مقام نہ مال اور دنیا کی چیزیں، نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے ذمہ داری نبھائے۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 8، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 7، ایک داعی کو عملی اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے خیر کا اسوہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بے عملی کی زندگی گزارے اور لوگوں کے سامنے بڑی بڑی نبیوں والی باتیں کرے اور اعمال فرعون والے کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی زندگی بھی خود اپنی دعوت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اس کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو بات وہ بول رہا ہے اپنی طاقت کے بقدر اس پر عمل کرے، جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل کرے۔ وہ سنت کی دعوت دے تو اس کی زندگی میں سنت ہو، وہ توحید کی دعوت دے تو اس کی زندگی میں توحید کے اثرات نمایاں دکھائی دیں، وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہو، وہ برائیوں سے بچتا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ لوگ اس کو بولیں آپ خود تو نہیں کرتے عمل اور ہم کو سکھا رہے کیا، میری بات دیکھو میری ذات مت دیکھو، اتنی بڑی باتیں جو ہے کوئی اس کو کوئی قیمت نہیں رہتی اس کی۔ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں آپ ان کو، کہ آپ کچھ بھی کرو اور لوگوں کو سدھرنے کے لیے بولو اور آپ نہیں سدھرو، ہاں، آپ ادھر جاؤ بولو بہت بھاری ادھر جاؤ اور آپ ادھر بھاگ رہے ہیں، لوگ پلٹ کے دیکھ کے آپ کو بولیں گے نہیں وہ ادھر جا رہا کچھ تو وہاں ہے، ہاں، اپنے کو ادھر بھیج کے وہ ادھر جا رہا، ایسا کیوں، کچھ تو ادھر ہی ہے۔ تو دعوت میں جب قول و عمل کا تضاد ہوتا ہے تو دعوت مشکوک ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ کیا حال ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا
اور اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تم کو عقل نہیں؟ تم کو عقل نہیں؟ معلوم ہوا کہ جو آدمی قول و عمل میں اس کے تضاد ہو، وہ آدمی دائی کہلانا تو بہت دور کی بات، بے عقل آدمی ہوا، اس آدمی کو عقل مند بھی نہیں کہا جاتا۔ ایسا آدمی عقل مند نہیں ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دوڑائیں اور خود بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور خود بھی نیک عمل کریں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عملی کریں، خود بھی نیک عمل کریں، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، جیسے تم پر دین کے احکام ہیں میرے اوپر بھی۔ یہ نہیں کہ تم کرو مجھ کو مت دیکھو، یہ نہیں، میرے اوپر بھی فرما برداری ہے، مسلم فرما بردار، جیسے تمہارے لیے اسلام ہے میرے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں کہ تم لوگ کرو اور میں بہت پہنچا ہوا ہوں، نہیں، بلکہ تمہارے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے اسلام ہے۔ میں کوئی اسپیشل نہیں ہوں، میں بھی کیا ہوں، جیسے تم مسلمان میں بھی مسلمان، تم پر بھی حکم اللہ کا پورا کرنا ضروری، میرے اوپر بھی ضروری ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا آدمی بولنے والا وہ ہے جس کی زندگی میں قول کے ساتھ ساتھ اچھی بات کے ساتھ اچھا عمل بھی اس کی زندگی میں ہو۔ اسی طرح سے داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات میں صدق ہو، سچائی ہو، جھوٹ نہیں ہو اس کے پاس۔ جھوٹے آدمی کی بات لوگ مانتے نہیں مانتے، کبھی کبھی وہ سچ بولا تو بھی نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹا مشہور ہو گیا ہے۔ تو جھوٹ داعی کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، مذاق میں بھی نہیں اور کبھی نہیں، جھوٹ نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے، فجعل ینادی یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش، قریش کے جو مختلف شعبے تھے، خاندان کے جو ٹکڑے تھے، ان سب کو پکار کے اے بنی عدی اے بنی فہر سب کو جمع کرنا شروع کیا، حتی اجتمعوا، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے۔ فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو، آدمی جب خود نہیں آ سکتا تھا کسی کو اس نے بھیج دیا جا کے دیکھ کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ فجاء ابو لہب وقریش، ابو لہب بھی آیا، قریش بھی آئے، فقال ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی، کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے وادی میں ایک لشکر ہے جو ابھی حملے کے لیے تیار ہے، کسی بھی لمحہ حملہ کر سکتا ہے، کیا تم میری بات کو سچا مانو گے اگر میں ایسا کہوں؟ قالوا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، لوگوں نے کیا کہا؟ ہاں ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، ہم کو ابھی کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو سن لو میں ایک بہت بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہارے لیے خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ فقال ابو لہب تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، ابو لہب نے کہا پورا دن تیرا برباد ہو، تیرے لیے پورے دن بربادی رہے، الہذا جمعتنا، اتنی سی چیز کے لیے جمع کیا تھا ہم کو تو نے؟ ابو لہب نے کہا فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی جس میں اللہ نے کہا بلکہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں، نبی کے لیے بربادی نہیں تیرے لیے ہے، اس کی نہیں مان کے۔ یہ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4770 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 208، الفاظ بخاری کے ہیں۔ آپ اس میں جملہ دیکھیں، لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اللہ کے رسول سے کیا فرمایا کہ ہم کو آپ سے جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں ہوا، ہم نے آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں کبھی۔ داعی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بات بولے تو لوگ بولے نہیں با اس نے بولا صحیح رہے گا، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو وہ کچھ بھی بولتا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی دعوت کے میدان میں اترے، اس کی زبان اللہ کی بات بیان کرنے والی ہے، پھر وہ جھوٹ بات بولنے والی نہیں ہونا چاہیے۔ حق کا داعی باطل بولنے والا نہیں ہو،
جھوٹ بولنے والا نہ ہو، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 9، دائی کے اندر نرمی اور تواضع ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں۔ ہاں میرے اتنے فالوورز ہیں، معلوم ہے کیا؟ تیرے کتنے ہیں؟ 300، میرے 3 ملین ہیں۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ میں بڑا نہیں، اللہ بڑا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنی بڑائی نہیں۔ اکثر اوقات جب دعوت لوگوں میں مقبولیت ہو جاتی ہے تو آدمی کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ خناس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر شر پیدا ہوتا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ زوال کی شروعات ہوتی ہے، یہ زوال کی شروعات ہوتی ہے۔ دائی کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دے کر بھیجا فرعون کے پاس، تو کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، بہت سرکش ہو گیا فرعون، بہت شرارت کر رہا۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، ہاں اس سے جا کے بات کرو گے تو نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کریں یا ڈرنے والوں میں سے ہو جائے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن امید اللہ کس کو دلا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ کو نہیں معلوم ایسا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، لیکن تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ یہ مت پوچھو اللہ اس کو ہدایت ملنے والی کہ نہیں، نہ ہے، تم قانون فالو کرو، وہ ملے گی کہ نہیں ملے گی اللہ کو معلوم ہے، لیکن تم کیا کرو، اس سے بات کیسی کرو۔ اچھا فرعون کیسا ہے؟ سرکش، اس کو جا کے بات کیسی کرو؟ بعض سلف سے یہ بات ملتی ہے، انہوں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں، اور جس سے تو دین کی بات کر رہا وہ فرعون سے خراب نہیں، تو کیوں نرم بات نہیں کر رہا تھا؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ جس سے دین کی بات کر رہے ہیں آپ نرم بات کرو نا، اس سے اکڑ کے بات مت کرو، اس سے گھمنڈ سے بات مت کرو، بلکہ اس سے کیا کرو؟ نرم بات کرو۔ نرمی سے آدمی بات پہ دھیان دیتا، سختی سے آدمی بات کے سٹائل پہ دھیان دیتا۔ صحیح؟ جب آپ کسی سے سخت بات کرتے ہو، وہ یہ دیکھتا میرا انسلٹ کیا اس نے، میرے سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا، تو بات پہ دھیان نہیں دیتا، انداز پہ دھیان دیتا، الفاظ پہ دھیان نہیں دیتا، وہ انداز پہ دھیان دیتا۔ نرمی سے بات کرنے سے کیا ہوتا؟ اس کے اندر کا شیطان جاگتا نہیں، وہ آپ کی بات پہ دھیان دیتا، سنتا، ذرا عزت سے بات کر رہا اپنے سے، دیکھیں گے کیا بول رہا ہے، ورنہ آدمی بات بھی سنتا نہیں۔ تو نرمی سے بات کرنا، یہ نہیں سدھرو جائیں گے جہنم میں، دیکھو ہاں ابھی تو آؤ، کم سے کم مرنے کو ہو گئے، ایسا نہیں بولتا لوگوں کو۔ بعض لوگ جو ہیں ایک دم ذلیل کر کے انسلٹ کر کے بولتے ہیں، یہ طریقہ صحیح، نرمی سے بولو، مانے نہیں مانے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو مانے گا، تو نہیں مانے گا۔ فرعون سے زیادہ تو بھیانک نہیں ہے نا، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس نے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کر رہا ہے، جا کے کیسی بات کرنا، یہ نہیں کہا جا کے پیس ڈالو ایک دم اس کو، ہاں نہیں، کیسی بات کرو؟ نرم بات کرو، امید رکھو کہ کیا ہے، اس امید سے بات کرو کہ شاید وہ مان لے، شاید وہ ڈر جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو۔ تو یہ بات جو ہے دائی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ آپ کی رحمت کا اثر ہے، اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ یہ اللہ کی، آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان، بد زبان اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جتنے لوگ آپ کے آس پاس ہیں نا، سب آپ سے چھٹ کے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ سے کیا ہو جاتے؟ دور۔ تو معلوم ہے کہ لوگوں کو دور کرنے کا شارٹیسٹ فارمولا کیا ہے؟ ہاں، اگر لوگوں کو دور کرنا ہے تو کیا کرنا؟ سخت زبان اور سخت دل۔ لوگ سب اپنے آپ دور ہو جاتے، کوئی نہیں مانتا دعوت آپ کی۔ لیکن اگر لوگوں کو قریب کرنا ہے، لوگوں کا دل جیتنا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ نرمی سے بات کرنی پڑے گی، اور ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا پڑے گا کہ یہ اگر نہیں مانا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس کے لاس کی فکر ہم کو رہنا۔
تو دائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے آدمی آ کے مسجد میں پیشاب کیا, مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا, کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کو بولے لے لو اس کو کونے میں دھلائی کرو اس کی خوب. نہیں, آپ نے کیا کیا؟ اس کو بلایا. پہلے تو بولے پیشاب کرنے دو, صحابہ اٹھے مارنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے. کہا چھوڑو اس کو, دعوه لا تظلموه, چھوڑ دو اس کو مت روکو. جب پورا فارغ ہو گیا اس کو بلایا. بولے مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں, گندگی کرنے کی جگہ نہیں, نماز پڑھنے اور یہاں پر اللہ کے ذکر کرنے اور قرآن پڑھنے کی جگہ ہے یہ. اور نہ ڈانٹا نہ اس کو ڈپٹا. بعد میں راوی کہتے ہیں ابن حبان کی روایت میں, بعد میں وہ آدمی اس نے گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کیا تو بولتا تھا میرے کو نہیں ڈانٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کوئی ایسا کام کیا لیکن پھر بھی میرے کو نہیں ڈانٹے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. دائی کو بھی آپ کی اتباع میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرم بات کرے. نمبر 10, صبر و انتظار. آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے ابھی سنا نا ابھی مان بول میں نے غلطی کیا, ایسا نہیں ہونا. بہت سارے لوگوں کا قصہ رہتا ابھی تو نے سنا ابھی سے رفع الیدین کرنا شروع کر اگلی نماز میں, بلکہ میرے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے کو بتا. آپ نے دعوت دی, اب اس کو پروسیس کرنے کے لیے ٹائم دو اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹائم دو. اس کو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا ہے. ابھی زبردستی دولہا بنا کے عمل کرائیں, 4 دن کرتا, اس کے بعد جب اس کے اوپر تیر آنا شروع ہوتے تو وہ ان سے بچنے کے لیے آپ کی نظر سے بھی غائب ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ اب چھوڑ تو کر تو نہیں سکتا. زبردستی میں سوچا نہیں تھا اتنا مصیبت آئے گی میرے اوپر, ہاں نہ کنڈے نہ فاتحہ نہ, اور اس میں رفع الیدین بھی, تو ڈبل پرابلم ہو گیا ایک دم. اب چھپا بھی نہیں سکتا اپنے آپ کو, ہاں سب دکھ کے آ رہے کیا کرا رہا ہے تو, پورا خاندان اس کا دشمن ہو گیا ایک دم. بیوی سے لے کے بچوں سے لے کے دادا نانا پھپھا پھوپھی سارے کے سارے جمع ہو گئے. کیا ہاں کیا لگا ہے تو یہ کیا ہے؟ اب وہ آدمی گھبرا جاتا ہے. سب لوگ اس کے ساتھ تعلقات توڑنے کی دھمکیاں, مارم پیٹی نہ جانے کتنی, اور بزنس خراب, اور بچی اس کی دیوی ہے, سسرال سے بھی فون آ رہے کیا ہوا تیرے ابا کو, اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے. اب آدمی سوچتا بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں میں, ہاں بہت بڑی غلطی کیا میں. تو آپ نے کیا کیے, زبردستی کی اس کے کر, اور فوٹو بھی نکال کے پورا وائرل کر دیا اس کا. نہیں کرنا. دعوت دیے, اس کو کیا بولنا, اب سوچو اس کے اوپر اور مزید تحقیق کرو. جب آپ کو لگے کہ واقعی یہ صحیح ہے پھر عمل کرو. تھوڑی بہت تکلیف آئے گی, برداشت کرنا پڑے گا. اس کو پہلے بتا دینا تو اس کو ڈیسیجن لینے میں کیا ہوتا, آسانی رہتی. کچھ بھی نہیں معلوم تھا, اچانک ایک دم ندی میں پھینکے ایسا ہوتا, اس کو تیرنے بھی نہیں آ رہا. اس کو ایسا نہیں رہنا, بول بتا کے کرنا. اس کو ہم بھلا چاہتے نا, اس کو تو سب بتانا ہے, ایسا سپورٹ بھی رہنا. اور نہ وہ بنا تو دیے اس کو سب کر رہا, اور فون کر رہا تو فون بھی نہیں اٹھا رہا, کیونکہ اس کے رشتہ دار اس کو بھی پیٹنے والے. اب اس کو بنا کے چھوڑ دیا, اب اس کے فون بھی نہیں اٹھا رہا. اور میرے کو دلیل تو دے, میرے چاچا بیٹھے ہوئے ڈنڈا لے کے, کہیں کو کر رہا تو ایسا بتا میرے کو. ہاں یہ فون لگا رہا تو یہ فون بھی نہیں اٹھا رہا, میری آواز جائے گی تو وہ لوگ میرے گھر تک آئیں گے. اچھا اس کے تیرے پیچھے وہ ہے کیا؟ ایسا نہیں کرنا کبھی. دعوت دے کے آپ صبر کیجئے. اگر وہ آپ سے برا سلوک کرتا ہے صبر کیجئے, غصے میں آ کے آپ اس کے ساتھ بدسلوکی مت کیجئے. اگر وہ بولتا ہے سوچنا پڑے گا, تھوڑا ٹائم چاہیے میرے کو, میں اتنے جلدی نہیں کروں گا, دیکھتا میں سوچتا, آپ کی بات سنا میں, اور ایسا کیسا سوچتا کافر ہو گیا تو نہیں. یہ بات اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ نہیں مانا تو نے, دیکھ قرآن حدیث کی بات پیش کرا میں تیرے سامنے, نہیں مانا نا کافر ہو جائیں گا تو, اب سلام بھی بند کر دوں گا میں تیرے سے, مرا تو جنازے کی نماز میں بھی نہیں آؤں گا. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ آپ اس کے سامنے بات پیش کرو, اس کو آپ ٹائم دو, سنا, ہاں غور کر اس کے اوپر, سوچ اس کے اوپر, یہ ساری باتیں. اگر کچھ ڈاؤٹ ہو اور ایک بار کانٹیکٹ کر, اس کا پیچھا مت پکڑو کہ تو اعلان کر. وہ اعلان جنگ ہے, اس کو اعلان مت کرنے لگائیے. اس کو بولا تو آپ دیکھیں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات سنی, مسلمان ہو گئے, اور پھر کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. کہا نہیں, دیکھتے نہیں تم ہم لوگوں کا حال کیا ہے, 6 آدمی تھے اس وقت میں, کہا دیکھتے نہیں تم میرا حال کیا چل رہا ہے, بلکہ ایک کام کرو, تم اپنی قوم میں جاؤ اور اپنے اسلام کو چھپا کے رکھو, اپنے اسلام کو
چھپا کے رکھو، جب تم دیکھو ہمارا غلبہ ہو گیا تب آنا۔ تو صاحب بولے ٹھیک، جو حکم۔ گئے اپنے قبیلے میں، میں برابر فالو کرتا تھا، برابر دیکھتا تھا، قبیلے آتے جاتے تھے اور ہمارے قافلے آتے جاتے، ان کا کیا چل رہا، وہ جو نبوت کا دعویٰ کیے تھے وہ کیا، ان کا کیا چل رہا، وہ سنتا رہتا تھا۔ پھر میرے کان میں خبر آئی وہ مکہ چھوڑ کے گئے نا مدینہ، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے اور ایسا ایسا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ٹائم آ گیا، سفر کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے میرے کو، کہا تم وہ ہو نا وہ آئے تھے، ہاں میں وہی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پھر وہ ہو گئے۔ تو سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ماشاء اللہ ایک آدمی بڑھ گیا اپنا، جا کعبہ میں جا کے اعلان کر میں بھی مسلمان ہوا، خوب دھلائی وہاں پہ۔ آپ نے کیا کیا؟ بعض اوقات جو آدمی آتا ہے اس کے اندر جذبہ بہت ہوتا ہے لیکن کچھ بھی معلوم نہیں رہتا کانسیکوینسز کیا ہے۔ آپ اس کو سیدھا پانی میں پھینکو مت، آپ اس کو بولا ابھی نہیں، آرام سے، گھائی گڑبڑ نہیں کرنا، تو اتنا سیکھتا رہے، بتا مت کسی کو۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے، وہ آدمی جب پکا ہو جائے گا اور خود سے جب آدمی آتا، جو آدمی خود سے گھوڑے پہ بیٹھتا وہ آدمی جمع رہتا اس کے اوپر، زبردستی اس کو بٹھائے نہیں۔ کوئی آدمی بتایا اس کو کہ کوئی آدمی جو ہے ڈوب رہا ہے ایک آدمی، اور سب کھڑے رہ کے کنارے پر دیکھ رہے، کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے نہیں جا رہا۔ ایک آدمی سیدھا گیا اس کو اور پانی میں کودا دکھا اور جا کے اس کو بچا کے لے کے آیا۔ اب آنے کے بعد سب لوگ اس کا بالکل ماشاءاللہ، کوئی بھی نہیں جا رہا تھا اور آپ گئے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے بہت ہمت کی، اتنے مطلب مشکل اس میں آپ گئے، پانی کا بہاؤ بھی الٹا تھا اور آپ اتنی ہمت کر کے کودے، بہت بڑی بات۔ اور اب پہلے یہ بتاؤ دھکا کون مارا میرے کو؟ تو ایسا حال ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو زبردستی آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کو خطرے میں ڈال رہے اور آپ اس کو بدائی بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ مار کھائے نا اس کا ثواب آخرت میں ملے گا تم کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تھے جو نپٹ نہیں پاتا تھا۔ آپ بھی ایسا مت کیجیے، لوگوں کو دین سکھائیے، اس کا حال دیکھیے، اس کا جذبہ نہیں، اس کی سچویشن آپ دیکھو، اس کا جذبہ مت دیکھو۔ اس کو کچھ بھی معلوم نہیں رہتا کیا ہونے والا ہے آگے، بولا کچھ نہیں ہوتا اور بعد میں بولتا میرے کو بہت ڈر لگ رہا، تو وہ آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ آپ کے اندر انتظار کی طاقت ہونا چاہیے اور آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ خود نہیں مانتا ہے تو بھی آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آپ کسی کے سامنے دین کی بات کرتے، نہیں سنتا، وہ ادھر دیکھتا، گھڑی دیکھتا، کچھ کرتا، اب جلدی جلدی بولو کیا ہے تمہارا، تو غصے میں آ جاتے آپ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غصے میں آ کے بولے تیرے سے 50 دیکھا میں، کیا تو ہے کون، آپ نہیں بولے اس کو، آپ اس کے سامنے اپنی بات پیش کیجیے، اس کا اکرام کیجیے، اس کو خود فیل ہوگا کہ یار میں اتنا اس کو غصہ دلانے کی کوشش کیا لیکن نہیں آیا اس کو غصہ، ہے کچھ تو بھی ہے، سنو اس کی بات کو۔ تو بعض اوقات کچھ لوگ جان بوجھ کے آپ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کا شیطان باہر آئے، پھر آؤ کیا بولتا، معلوم تھا میرے کو 10 منٹ تک تو دائی، اس کے بعد شیطان ہے، میں مانا تو بہت فرشتہ تو، اور میں نہیں مانا تو شیطان تو بھی تو ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہماری بات مان رہا تو ہم ایک دم فرشتوں کی جیسی بات کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی اگر ہماری بات نہیں مان رہا ہے تو ہم شیطان کی طرح بن جائیں، بد اخلاق بن جائیں، نہیں، اس کا اخلاق اس کے ساتھ، آپ کا اخلاق آپ کے ساتھ۔ آپ اس کو دیکھ کر آپ یعنی ویسا اخلاق نہیں اپنائیں گے، آپ کا ایک طریقہ ہے، آپ کا کچھ کوڈ ہے، آپ کا کچھ اصول آپ کے کچھ ہیں، آپ اس کو فالو کریں گے چاہے آپ کے سامنے والا کیسا بھی ہو۔ دعوت دیتے وقت میں صبر ہونا، برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دین کے لیے جو تکلیفیں آئیں آپ برداشت کیجئے، آپ کی دعوت لوگ قبول نہ کریں آپ انتظار کیجئے، آج نہیں تو کل لوگ مانیں گے، تکلیفیں آج نہیں تو کل راحت میں تبدیل ہوں گی۔ کتنے لوگ ہیں شروعات میں دعوت دی، بہت تکلیفیں ان کو ہوئی، بعد میں جا کے لوگوں نے دعوت قبول کی اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے خیر کو عام کیا۔ ایسے کتنے علاقے ہیں، مارے پیٹے لوگوں نے کیا نہیں کیا ان کو، لیکن وہ لوگ جمے رہے، انتظار کیے، صبر کیے، اپنے اخلاق بہتر باقی رکھے، بدلے نہیں۔ یاد رکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دعوت کے میدان میں اترنے والے،
دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھیں ہم کن میں سے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعوت کے میدان میں آ کے سماج کو بدلتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں دعوت کے میدان میں اترتے لیکن سماج ان کو بدل دیتا ہے۔ دائی اس کو سماج نہیں بدلتا، وہ سماج کو بدلتا۔ ایسا نہیں کہ پھر ہم ان لوگوں کے بیچ میں جا کے ہم ان کے اثرات اپنے اوپر لے لیں اور ہم بگڑ جائیں ان کو بنانے کے چکر میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، ان سے متاثر ہو کہ ہم بگڑیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ طائف کا قصہ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کتنا برا سلوک کیا لوگوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آیا ملک الجبال کا، آپ حکم دو پیس کے رکھ دیتا ان کو، میں دو پہاڑوں کے بیچ میں ختم کر دیتا، آپ کو بہت ستایا نہیں ان لوگوں نے، تو آپ حکم دو خالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے پیس کے رکھ دو، آپ نے کیا کہا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ نہیں، بلکہ میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ یہ نہ صحیح ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ نہیں تو ان کی اولاد، یہ جنریشن نہیں تو نیکسٹ جنریشن، ہم انتظار کریں گے ان کا۔ ان کو مٹا دیے تو اگلی جنریشن آتی نہیں، تو اگر یہ نہیں تو نہیں، کم سے کم ان کی اولاد مانے گی، ہم امید رکھیں گے۔ یہ امید دائی میں ہونا چاہیے، یہ صبر اور انتظار کی استعداد اس میں ہونی چاہیے۔ آج نہیں تو کل، آج نہیں مانا کل مانے گا، یہ نہیں مانا اس کا بیٹا مانے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہمت اور حوصلہ اگر نہیں ہے، دعوت کے میدان میں نہیں اترے آدمی۔ اگر اترنا ہے اس میدان میں، بڑا دل لے کے صبر کے ساتھ میں آدمی کو اترنا چاہیے۔ تو جو حدیث میں نے بیان کی، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور ایک حصہ اس کا رہ گیا ہے، تعلیم و تربیت کے کیا اصول ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آنے والے کسی درس میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت سیکھنے کی اور صحیح ڈھنگ سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کے اندر داعیانہ اوصاف ہو، داعیانہ کردار اور مزاج ہو۔ خالی معلومات کے ہونے سے آدمی داعی بنتا نہیں، اس کے پاس وہ کیریکٹر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں، اور اخلاص اور اتباع کے ساتھ میں ہمیں دعوتی خدمات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔